बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इंतहाई दुखी दिल के साथ और बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं आज एक दो पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 2-3 दिनों में हादसात और वाक़यात पेश आए, मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। एक तो आपको पता होगा 2 दिन पहले पंजाब पुलिस के कुछ एहलकार जो कच्चा के इलाका में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बेयारो मददगार, लावारिस और बेबसी के आलम में उन्हें कत्ल कर दिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक और वाक़या और हादसा है जिसमें एक खातून है, उनका नाम नताशा है। उन्होंने गाड़ी के नीचे 2 अफराद उनको कुचल दिया और वो दोनों बाप बेटी थे जो मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र कर रहे थे और ये बताया ये जा रहा है कि ये खातून बड़ी पावरफुल और ताकतवर खातून है। एक इस पर मैंने बात करनी है और मैं एक कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, यकीनन जो आपके मेरे पूरी कौम के दिल की आवाज़ है। शायद वो आपने पहले किसी से इस तरह की गुफ्तगू ना सुनी हो। और तीसरा एक वाक़या पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से है, इंतहाई अफसोसनाक। और बल्कि मैं ये कहूँ कि ये जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, जो इस मुल्क की इंतज़ामिया है, जिन्होंने इस मुल्क को लीड करने का वादा किया है, कसम खाई है, कौम के लिए रहनुमाई करने के लिए जो वोट लेकर आए हैं, बल्कि वोट पर डाका डालकर भी चले, जैसे भी घुस बैठी हैं वो आ गए हैं, तो वो कहाँ सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या खबर नहीं है कि इतना बड़ा इस मुल्क के साथ धोखा हो गया, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, और वो बिल्कुल खामोश हैं। उनको एक मतलब हल्की सी खारिश तक भी नहीं हो रही कि ये क्या हो गया। कोई तकलीफ़ तो बड़ी दूर की बात है, कुछ हल्का सा हवा भी आती है कि यार ये कुछ कुछ क्यों हुआ ऐसा, लेकिन एहसास ही नहीं है, पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये तीनों वाक़यात हैं। इब्तिदा मैं एक उसी वाक़या से करूँगा जो कराची के अंदर पेश आया। एक खातून है जिनका नाम है नताशा। वो एक सुना ये जा रहा है कि वो दानिश इकबाल साहब की, जो एक बहुत बड़े मारूफ सनतकार हैं पाकिस्तान के, उनकी एहलिया हैं। लेकिन उनकी एहलिया होने के अलावा भी वो बड़ी पावरफुल हैं। कई एक डिपार्टमेंट है जिनकी वो चेयरमैन भी हैं, जिनके वो डायरेक्टर भी हैं, उनको लुक आफ्टर भी करती हैं। वो गाड़ी चला रही थी और कुछ लोगों को उन्होंने पहले हादसे का शिकार किया और उसके बाद 2 बाप बेटी को बाइक के ऊपर जो सफ़र कर रहे थे उन्हें कुचल दिया और उन्हें वो, मैं तो उसे शहादत ही कहूँगा, ये अचानक मौत है तो शहीद कर दिया। अब इस पे बड़ी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सज़ा होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं सज़ा क्यों नहीं हो रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि ताकतवर छूट जाते हैं, कुछ ये अब बेहिस हैं, अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है, ये मतलब इस तरह की बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल भी पाकिस्तान में इस पर आप चीखें चहाड़ें या जो भी करें, ये बिल्कुल भी मैं उस औरत को कसूरवार नहीं कहूँगा। वो औरत कसूरवार बेसिकली है ही नहीं। उसकी वजह एक देखें, हम हमारे मुल्क में कितने हादसा पेश हुए। मैं 2-3 अगर बड़े-बड़े हादसा आपको गिनवाऊँ तो एक उसमें आप देख लें कि सानिया मॉडल टाउन एक बहुत बड़ा हादसा है पाकिस्तान की तारीख में। सानिया साहिवाल एक बहुत बड़ा हादसा है पाकिस्तान की तारीख का। रेमंड डेविस केस आप सारे जानते हैं कि वो देखें कि दियत ली, लोग छूट गए और उसके बाद रेमंड डेविस को ऐसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। बल्दिया फैक्ट्री एक हादसा है। इसके अलावा मैं गिनते चले जाएँ, आप बेशुमार आपको मिलेंगे। किसी एक हादसे के ऊपर आज तक इंसाफ मिला? जहां भी गरीबों को, जहां भी लावारसों को, जहां भी बेबसों को, कमज़ोर लोगों को जब निशाना बनाया गया तो उसके बाद क्या उनको इंसाफ मिला? तो जवाब है नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब जब आपको पता है कि पिछले 10-15 साल की सिर्फ तारीख उठा लें पाकिस्तान की, तो किसी भी गरीब को इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलता। इस मुल्क का कानून इतना लंगड़ा लूला है, इतना कमज़ोर है, इतना बेबस है, इतना लाचार है कि वो ताकतवर की लौंडी है, वो ताकतवर के घर की नौकरानी है, उसके घर में वो काम करने वाली है। कानून का ये आलम है इस मुल्क के अंदर, तो भला इंसाफ गरीब को कहाँ से मिलेगा? अब जब इस तरह के लोग जब जुल्म करते हैं, जब बर्बरियत करते हैं और वो विक्ट्री के निशान बनाकर, वो एक पुलिस वाले को एक सियासतदान थे उन्होंने कुचल दिया। क्या किया? विक्ट्री का निशान बना के। शाहजेब केस का क्या बना? विक्ट्री का निशान बना के वो जेल से बाहर आ गया। बड़े हादसे हैं, गिनते चले जाएं, गिनते चले, आप थक जाएंगे, यकीन करें हादसे नहीं गिन सकेंगे। तो आप एक एक नताशा के हादसे को आप पकड़ के बैठे हैं। ये कसूर इन लोगों का नहीं है जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो बर्बरियत करके उस पर इतराते हैं और फिर विक्ट्री का निशान बनाकर वो बेसिकली आप लोगों को, मुझे, हमको नहीं दिखाते, वो इस कानून को दिखाते हैं विक्ट्री का निशान। और वो विक्ट्री का निशान ही वो उंगली सिंगल एक फिंगर दिखा रहे होते हैं, वो 2 तो वैसे करते हैं, वो एक दिखा रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कि ये औकात है तुम्हारी। तो ये सारे का सारा जब इस पूरे के पूरे मुल्क का कानून इतना कमज़ोर है तो मैं इसमें फिर इन जुल्म करने वालों को कसूरवार नहीं कहूँगा, बल्कि असल कसूरवार जो है वो हम हैं, कौम। हमें हमें एहसास ही नहीं है। हम गरीब बेबस लोग जो होते हैं, लाचार लोग, वो मर रहे होते हैं, हम आवाज़ ही नहीं उठाते। हम कम अज़ कम इतना भी नहीं करते कि एक एहतजाज बाहर निकल के कर लें इन लोगों के खिलाफ। इनकलाबी जिद्दोजहद करना, बाहर निकल आना, बंगालियों की तरह
چائنا والوں کی طرح یا ادھر سری لنکنز کی طرح باقی جتنے ملک بھی ہیں ان کے یہ باہر نکل آنا تو ایک بہت بڑی بات ہے نا. ہم تو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ ہم ذرا سا احتجاج بھی نہیں کرتے. کوئی ایک چیز اگر آ جائے ہم صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس کو شیئر اس کو شیئر یہ کر دیا وہ. اس قانون کے خلاف ایکشن کب لیں گے, کھڑے کب ہوں گے, انتظار کس بات کا کر رہے ہیں کہ اب یہ آگ جو لگی ہوئی ہے کہ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کب رونا ہے, مجھے جب تکلیف ہوگی تو میں نے اپنے آنسو کب باندھنے اور میرا یہ قوم کب تماشا دیکھے گی, میرے لیے کب پوسٹیں لیں گی. کہ اگر یہی انتظار کر رہے ہیں تو یقین کریں بے بس قوم ہے, بے حس قوم ہے آپ. میں بڑے لفظ تو نہیں استعمال کرتا لیکن یقین کر لیں آپ جہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے, جو بربریت ہو رہا ہے, یقین کریں ہماری بے حسی کی وجہ سے جو ظلم ہم پر ہو رہا ہے ہم اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ہم بے حس ہیں. ہم کبھی بھی احتجاج کرنے کے لیے سامنے نہیں آتے, ہم کھڑے نہیں ہوتے, ہم سٹینڈ نہیں لیتے. ہم قوم بیسیکلی ہیں ہی نہیں, ہم بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے جو مرضی ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے, ہم پیس کے چلا جاتا ہے, توڑ کے کاٹ ماٹ کے چلا جاتا ہے اور ہم بیٹھے جو بچ جاتے ہیں وہ روتے ہیں یا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس پر بات لمبی ہو رہی ہے تو میں اس پہ نتاشا میڈم جو ہیں جو وہ تو ماشاءاللہ قابل احترام نتاشا, وہ بالکل بھی قصوروار نہیں ہے. میں آپ ہم ساری قوم یہ قصوروار ہیں. قانون بھی قصوروار نہیں ہے کیونکہ قانون ہے ہی یہ, قانون کاری یہ سکتا ہے. دوسرا پولیس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا کچا کے علاقے میں. یہ ہم پاکستان ایک الحمدللہ ہم ایٹامک پاور ہیں پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا میں کچھ 6 یا 7 8 بلکہ اس ٹائم ہو چکی ہیں جو دنیا میں ایٹمی طاقتیں ہیں. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ کچے کا علاقہ سارے کا سارا دیکھ لینا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے وہ ایک جاسوس پکڑا, انڈین جاسوس, مجھے ابھی اسکپ ہو رہا ہے نام, میرے ذہن سے بڑا معروف نام ہے اس کا. پورے کا پورا نیٹ ورک ہم نے پکڑ کے پورے نیٹ ورک کو توڑ دیا. ہم نے پہاڑوں میں, غاروں میں, جنگلوں میں چھپی ہوئی دہشت گرد ڈھونڈ کے نکالے, مارے, ان کے ہم نے سر اتار دیے. ہم نے اپنے جتنے بھی ہمارا نیدرن ایریاز تھے جو دہشت گردی کا گڑھ بنے ہوئے تھے ہم وہاں پر امن لے کے آئے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. ہماری ایجنسیز ہماری فورسز نے اتنی قربانیاں دی کہ یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں ان سے کئی گنا زیادہ طاقتور, کئی گنا زیادہ فیسیلیٹیٹڈ لوگ اور کئی گنا زیادہ اسلحہ اور آٹومیٹک چیزیں رکھنے والے لوگ جو تھے ہم نے ان کو نہ صرف ان کی کمر توڑی بلکہ ان کی گردنیں اتار دی, ان کو ڈھونڈ کے مارا, ان کا ہم نے پیچھا کیا اور ان کو کمزور کر دیا. اور آج عالم یہ کہ ہم نے اپنے پورے ملک میں تقریباً ہم نے امن کا گہوارہ بنا دیا. پوری دنیا آج حیران ہے کہ یہ سارا کچھ دہشت گردی کے خلاف اتنا بڑا ایکشن, گوریلا وار جو انہوں نے کیا پاکستانی فورسز نے, یہ کیسے کر لی. پوری دنیا حیرت انداز ہے. اور اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ لوگ ایون مشاورت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود, اتنا بڑا بہترین نیٹ ورک ہونے کے باوجود, اتنی بہترین فورسز ہونے کے باوجود کچے کا اتنا سا علاقہ ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر پوری کی پوری ایک دیگ میں سے نا ایک آلو ہے وہ کچے کا علاقہ, تو وہ ایک کچے کا علاقہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. کبھی ہمارے فورسز کے نوجوان مارے جاتے ہیں, کبھی عام نوجوانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے, وہاں پہ ڈیوٹی کو نہیں کرتا. پولیس والے مجبور ہیں بیچارے, ان ڈاکوؤں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں, تعاون کرنے کے لیے مجبور ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہم بطور ریاست اتنے کمزور ہیں کہ ان کو ہم روک نہیں کر سکتے, سدباب نہیں ہم کر سکتے, سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یقین کریں, یہ جو قتل ہوئے ہیں, یہ جو لوگ شہید کر دیے گئے, پولیس پر جو حملہ ہوا, ان کی فیملیوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے, جو بچے یتیم ہو گئے ہیں, جو مائیں بیچاری لاوارث ہو گئی ہیں, جن کی اولادیں مر گئی ہیں, یہ سارے کا سارا یہ کریڈٹ جو اس بات کا ہے نا وہ ان کو جاتا ہے جو اس وقت اس ملک کا انتظام سنبھال رہے ہیں. آپ اس کے گناہ گار ہیں, آپ مجرم ہیں, آپ کچے کے ڈاکو ہیں, اصل آپ قاتل ہیں. اصل وہ قاتل نہیں ہیں, وہ قاتل تو وہ تو یقین کریں بیسیکلی تو جو پروموٹ کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہیں. وہ تو لوگ وہاں پر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں آپ کی شے پر. آپ لوگوں نے اس کو سرپرستی دے رکھی ہے, آپ لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک آرڈر کریں اور پاکستان کے فورسز کو, پاکستان کی ایجنسیوں کو ایک آرڈر کریں, میں کہتا ہوں 3 سے 4 گھنٹے کے اندر یہ کچے کا علاقہ جو ہے وہ فوراً ریاست پاکستان بن جائے جو باغی بنے پڑے ہیں, اور یہ بالکل امن ہو جائے وہاں پر. لیکن ہم وہاں پر امن کرنا نہیں چاہتے کیونکہ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں ہمارے پولیٹیشینز, ہماری انتظامیہ کے لوگ, ان کے کچھ مفادات ہیں جن پر وہ کمپرومائز نہیں کر رہے اور ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں. الٹیمیٹلی میں تو یہ بھی قوم کے بارے میں ہی کہوں گا کہ ہم بے حس قوم ہیں, جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا. تیسری ایک اور بات, شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا بیڑا غرق کیسے ہوا, میں نے اس پہ یہ بات کرنی تھی کہ ٹوٹلی پاکستان کے اندر اب لاسٹ, چونکہ میں نے یہ کل ایک خبر پڑھی جس کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے
کہ پاکستان سے اس وقت اور بھی کافی ملت ٹریکٹر پاکستان کی اپنی کمپنی تھی، انہوں نے بھی اپنا کام بند کر دیا ہے، اور بھی پیچھے ٹیلی نار والے وائنڈ اپ کر رہے ہیں، شیل والے وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ٹوٹل والے ایون وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ تو پچھلے 1 سال کے اندر 8,000 کمپنیز پاکستان سے چھوڑ کر دبئی میں شفٹ ہو چکی ہیں، رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، یعنی 8,036 کمپنیز ہیں کہ ٹوٹل جنہوں نے پاکستان کو چھوڑا اور دبئی میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا۔ کتنی انویسٹمنٹ ہے، کتنا سرمایہ ہے جو وہ یہاں سے اٹھا کر دبئی میں لے کے چلے گئے، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہوں گے پاکستان کی۔ مجھے نہیں پتہ لگتا یہ سٹاک مارکیٹ کیسے اٹھتی چلی جا رہی ہے، جو اکانومسٹ ہیں وہ اس کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ میری سمجھ سے بہرحال یہ بات باہر ہے کہ 1 سال کے اندر اندر آپ کی سٹاک مارکیٹ ایسے اوپر چلی جا رہی ہے اور کمپنی جو ہے دھڑ دھڑ چھوڑے جا رہی ہیں۔ 16 لاکھ لوگ پاکستان کے نوجوان ملک چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی مین پاور چلی گئی، آپ کی کمپنی چلی گئی، آپ کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ آپ کی اوپر پتہ نہیں کیسے ہو رہی ہے۔ اور پڑھی آپ کو کس بات کی ہے؟ عمران خان کو جلسہ نہیں کرنے دینا۔ مولانا فضل الرحمان نے کال دی ہے، سنبھالو، اسلام آباد کو کنٹینر سے بند کر دو، طاہر القادری پاکستان نہ آ جائے کہیں۔ یہ مطلب کن چکروں میں یہ پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، ان کو صرف اپنی طاقت کی پڑی ہوئی ہے۔ یس، آج تک نواز شریف صاحب اب جب سے پاکستان آئے ہیں ان کو سر درد بھی نہیں ہوئے، پیناڈول بھی نہیں سنا کہ اس شخص نے کہیں سے لے کر پیناڈول کھائی ہو۔ شہباز شریف صاحب جو پاگل پن کی گولیاں کھا رہے تھے اس سے پہلے جب وہ جیل میں تھے، اور ان کو پتہ چل رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کوئی نیورو سرجن جا کے دیکھ رہے ہیں، کوئی سائیکاٹرسٹ جا کے دیکھ رہے ہیں، اس شخص کو یقین کریں شکن تک نہیں ہے ماتھے پہ، ایک پریشانی نہیں بنی، بڑی وہ انگزائٹی نہیں ہوئی اس بندے کو، ڈپریشن میں نہیں وہ بندہ گیا جب سے وہ دوبارہ اقتدار میں آیا۔ پتہ نہیں یہ جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو اس وقت ان کو بیماریاں کیوں لگ جاتی ہیں، ان کو کینسر ہو جاتے ہیں، یہ مرنے والے کیوں ہو جاتے ہیں، چند دن ان کے مہمان کیوں یہ دنیا میں رہ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے یہ فوراً ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، تندرست بنا ہو جاتے ہیں۔ لوٹ مار، طاقت، نشہ، دھن، دھونس، دولت، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ قوم کیڑے مکوڑے ہیں، مر جائیں، ڈوب جائیں، جہاں مرضی جائیں، غریب بلک رہا ہے، بجلی کے بل دیکھیں، گیس کے بل دیکھیں۔ یقین کریں ایسے لوگ، میں آپ کو یہ دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ میرے اپنے ایکسپیرینس میں، ایسے لوگ جن کو شام کا کھانا جن کے پاس نہیں ہوتا، وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ تھوڑا بہت جو بھی ہوتا ہے آپس میں مل بانٹ کے کھا کے سو جاتے ہیں۔ ان کے پاس شام کے وقت یقین کریں گھی لینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس چینی لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ بچہ بیمار ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں، دم کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی اہلیت اور سکت نہیں ہے۔ اتنے بدترین صورتحال ہو چکی ہے، اور یہ نشے میں دھت بدمست سفید ہاتھی یہ صرف اور صرف اس قوم کو لوٹ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور میں تو یوں کہوں گا کہ یہ نیرو ہے، قوم روم جل رہا ہے اور یہ بیٹھ کے بانسری بجا رہا ہے، یہ طویف کی طرح وہ مجرا ہو رہا ہے اور یہ بیٹھ کے تماشائی ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ اس طرح کی اگر انتظامیہ رہی، میں پھر بھی آخری بات یہی کروں گا کہ اگر مجھے امید نظر آتی ہے اور کوئی اگر ایسی کوئی ہے کہ امید اس ملک کے لیے جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ادارہ ہے، وہ پاک فوج ہے۔ اگر پاک فوج چاہے تو اس ملک کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اگر پاک فوج بھی اسی طرح خاموش رہی اور اپنے آپ کو نیوٹرل ہی رکھا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر ملک نہیں بچے گا تو پھر ادارے کہاں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔